ख्वाब में कुरान मजीद पढ़ना मुख्तलिफ मानी रखता है और इसका मतलब ख्वाब देखने की सूरत हाल पर मुनहसर होता है। अगर आपने ख्वाब में आयत रहमत या बिशारत पढ़ी है तो ये खुशी, सुकून और अल्लाह की रज़ा की अलामत है। अगर आपने ये आयत पढ़ी तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए और अल्लाह की तरफ से जो नवाजिशें आपको मिल रही हैं इनका शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आपने आयत अज़ाब पढ़ी है तो ये अल्लाह के अज़ाब और गज़ब की तरफ इशारा हो सकता है। ऐसी सूरत में आपको अपनी ज़िंदगी में तौबा करनी चाहिए और अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि आपके गुनाह माफ़ हों और अल्लाह की रज़ा हासिल हो। और अगर आपने कुरान के किस्से या इमसाल पढ़ी हैं तो ये गुनाह की तरफ इशारा कर सकता है और ये इस बात की निशानी हो सकती है कि आप गुनाह कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपनी ज़िंदगी में एहतियात करनी चाहिए और गुनाहों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आपने आधा कुरान पढ़ा है तो हज़रत इब्राहिम करमानी के मुताबिक ये इस बात की इलामत हो सकती है कि आपकी ज़िंदगी का निस्फ हिस्सा गुजर चुका है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके कामों में से कुछ मुकम्मल हो चुके हैं और कुछ अभी बाकी हैं। अगर ख्वाब में आप हाफिज़े कुरान बन जाते हैं तो ये इस बात की इलामत है कि आपका काम नेक और दुरुस्त होगा, आपके दिल में ईमान और तकवा होगा और अल्लाह की रज़ा आपके साथ होगी। हज़रत जाबर मगरबी के मुताबिक अगर आपने ख्वाब में पूरा कुरान मुकम्मल किया तो इसका मतलब है कि आपकी मुराद पूरी होगी, आपको जो कुछ भी चाहिए वो मिलेगा। इसके अलावा ये आपकी ज़िंदगी में खुशी और कामयाबी की इलामत भी हो सकती है। अगर ख्वाब में आपने कुरान पढ़ा लेकिन आपको कुछ भी समझ न आया तो इसका मतलब हो सकता है कि आपको गम या परेशानी का सामना होगा, आपके दिल में कोई गम या फिक्रमंदी आ सकती है। और अगर ख्वाब में आप कुरान को बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि आपका काम और शख्सियत दुनिया में मशहूर होगी, आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर बढ़ेगी और लोग आपकी बातों और अमल की कदर करेंगे। हज़रत इस्माइल बिन अशस के मुताबिक अगर आपने सूरत अराफ से सूरत मरियम तक कुरान पढ़ा तो इसका मतलब है कि आपका नाम लोगों में मशहूर होगा और आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक अगर आपने कुरान के 7 पारे पढ़े तो इसका मतलब है कि आप गम और परेशानी से निजात पाएंगे और आपकी ज़िंदगी में खुशी आएगी। अगर आप एक गैर हाफिज़ कुरान शख्स हैं और ख्वाब में कुरान पढ़ते हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी का वक्त करीब आ रहा है। अगर आप ख्वाब में बुरहना होकर कुरान पढ़ रहे हैं तो ये आपकी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को ज़ाहिर करता है और आपकी ज़िंदगी में कोई कमी या गम हो सकता है। और अगर आप पाक जगह पर कुरान पढ़ते हैं तो ये आपके ईमान और अमल की दुरुस्तगी की इलामत है। लेकिन अगर आप नापाक जगह पर कुरान पढ़ रहे हैं तो ये आपके एतकाद में खलल या किसी गुनाह की तरफ इशारा कर सकता है। हज़रत इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो मशरिक़ की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ रहा है तो ये इस बात की दलील है कि वो हज के लिए जाएगा। लेकिन अगर ऐसा वक्त या मौका नहीं है तो ये इसके दिल में ईसाइयों की तरफ मिलान होने की इलामत है। अगर देखे कि वो मगरिब की तरफ नमाज पढ़ रहा है लेकिन दिल किबला की तरफ माइल है तो ये इस बात की निशानी है कि वो दीन इस्लाम को छोड़ने की तरफ झुकेगा। अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो रास्ते में नमाज पढ़ रहा है और इसकी पुश्त किबला की तरफ है तो इसका मतलब है कि इसकी मौत करीब है और इसे जल्द तौबा करनी चाहिए। अगर वो ये देखे
کہ اس نے نماز پڑھی ہے لیکن اسے قبلہ کی سمت کا پتہ نہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دین کے معاملے میں پریشان اور حیران ہوگا۔ لیکن اگر دیکھے کہ اس نے صحیح قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے تو یہ اس کی دینداری اور راہ حق پر ہونے کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے کہ وہ کسی قوم کی امامت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنے ہی لوگوں کا سردار اور رہنما ہوگا جتنے افراد اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اگر دیکھے کہ نماز کا وقت گزر چکا ہے اور اسے کوئی پاکیزہ جگہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں ملی تو یہ علامت ہے کہ اس کا کام مشکل اور رکاوٹوں کے بعد پورا ہوگا۔ اگر دیکھے کہ اس نے نماز توڑی یا بے وضو نماز پڑھی تب بھی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کام کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے مسجد یا مدرسے میں امامت کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کا بادشاہ اس کا تابع ہو جائے گا، اور اگر خواب اس کے برعکس ہو تو تعبیر بھی الٹ ہوگی۔ اگر وہ خواب میں نماز کے دوران رکوع اور سجدہ خوبصورت طریقے سے پورا کرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دین اور دنیا دونوں سنور جائیں گے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے ظہر کی نماز وقت پر ادا کی اور آسمان صاف اور روشن تھا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے درجے بلند ہوں گے۔ اگر آسمان ابرآلود ہو یا تاریک ہو تو یہ غم اور دکھ کی علامت ہے۔ اگر کوئی دیکھے کہ اس نے نماز ادا کی ہے تو اس کی امیدیں پوری ہوں گی۔ اگر مغرب کی نماز پڑھتے دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے خوشی اور محبت کا برتاؤ کرے گا۔ اگر فجر کی نماز پڑھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سفر پر روانہ ہوگا، اور اگر یہ خواب کوئی عورت دیکھے تو اسے حیض آئے گا۔ اگر کوئی دیکھے کہ وہ بغیر وضو نماز پڑھ رہا ہے تو یہ بیماری کی علامت ہے۔ اگر عشاء کی نماز پڑھتے دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امن میں ہوگا اور اپنے دشمن پر غالب آئے گا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ باغ میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا۔ اگر کشتی میں نماز پڑھتے دیکھے تو اس کے ذمے جو قرض ہے وہ اتر جائے گا۔ اگر کوئی ایسی جگہ نماز پڑھتے دیکھے جو نماز کے لیے مناسب نہیں ہے تو اس کے بد کردار ہونے کی علامت ہے۔ اگر نماز پڑھ کر وہ جنگل کی طرف نکل جاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کرے گا۔ اگر دیکھے کہ اس نے کعبہ میں نماز ادا کی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کام خلیفہ یا بادشاہ کی طرف سے عمدگی سے انجام پائے گا۔ اور اگر نماز کے بعد سجدہ کیا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کسی بڑے اور دولت مند شخص پر غالب آئے گا اور اس پر قابض ہو کر اسے فائدہ پہنچائے گا۔ خواب میں ان تمام علامات کا تعلق انسان کے دین، دنیا، نیکی، عزت، عہدہ، توبہ اور آخرت کی بھلائی سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس پر نصیب ہوتی ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ تفسیر کی کتاب پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کی طرف رجوع کرے گا، نیکی کی راہ پر چلے گا اور اس کے مشکل کام آسان ہو جائیں گے۔ اگر خواب میں فقہ کی کتاب پڑھتا ہوا دیکھے تو یہ نشانی ہے کہ وہ برے اور گناہ والے کاموں سے بچنے لگے گا۔ اگر خواب میں تاریخ کی کتاب پڑھتا ہوا دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بادشاہ یا حکمران کے قریب ہوگا اور اہم فیصلوں میں اس کی رائے لی جائے گی۔ اگر خواب میں اصول کی کتاب پڑھتے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ ایسے کام کرے گا جس میں کچھ مشقت تو ہوگی لیکن اس کے بدلے
فائدہ اور نفع بھی حاصل ہوگا۔ اگر خواب میں توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کی کتاب پڑھتے دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دین کے علماء کی صحبت اختیار کرے گا اور ایسے کام کرے گا جس سے دین اور دنیا دونوں میں فائدہ ہوگا۔ اگر خواب میں فضائل نبیوں یا صحابہ کرام کے واقعات پر مبنی کتاب پڑھتا دیکھے تو اس کی زبان پر نیک باتیں جاری ہوں گی اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا۔ اگر خواب میں قصے یا نجوم یعنی ستاروں کے علم کی کتاب پڑھتا ہوا دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے انبیاء کرام اور بزرگوں کی باتیں سننے کا شوق ہوگا اور ان سے علم و حکمت حاصل کرے گا۔ اگر خواب میں گرامر اور عروض کی کتاب پڑھتا ہوا دیکھے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ دنیا کے کاموں میں الجھ جائے گا اور لوگ اس کی تعریف بھی کریں گے۔ اگر خواب میں رسائل یعنی خطوط یا پیغاموں کی کتاب پڑھتے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شادی کے مشورے یا رشتے کے سلسلے میں مصروف ہوگا۔ اگر خواب میں طباع یعنی چیزوں کی حقیقت اور فطرت پر مبنی کتاب پڑھتا ہوا دیکھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھنے اور ان کی حقیقت جاننے کی کوشش کرے گا۔ اگر خواب میں شعر کی کتاب پڑھتا دیکھے اور اگر وہ اشعار، غزل یا کسی کی تعریف پر مبنی ہوں تو یہ اشارہ ہے کہ وہ کسی ایسے کام میں لگ جائے گا جس کی لوگ برائی کریں گے۔ لیکن اگر وہ نعت یا توحید کے اشعار پڑھتا ہوا دیکھے تو یہ اس کی نیک نیتی اور اچھے اعمال کی علامت ہے۔ اگر خواب میں تعبیر یعنی خوابوں کی تعبیر کی کتاب پڑھتا ہوا دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بڑے آدمی پر احسان کرے گا اور اس سے فائدہ پائے گا۔ اگر خواب میں ہدایہ کی کتاب پڑھتا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ ایسے کاموں میں مصروف ہوگا کہ لوگ اسے عقل مند اور سمجھدار سمجھیں گے مگر دین کے لحاظ سے فائدہ کم ہوگا۔ اگر خواب میں فیصلوں یا مجلس کی کتاب پڑھتا ہوا دیکھے تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ فتنہ و فساد سے بچ جائے گا اور اس سے عزت حاصل کرے گا۔ اور اگر خواب میں حساب یعنی گنتی اور حساب کی کتاب پڑھتا ہوا دیکھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی پریشانی اور غم میں مبتلا رہے گا۔ اور اگر خواب میں فساد یا جھگڑے کی کتاب پڑھتا ہوا دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ برے کاموں میں پڑ جائے گا اور اس کی زندگی میں مشکلات پیدا ہوں گی۔